کہ اس بزرگ شہری کپڑے نکال کر، یعنی اس نے کرتا پہنا نہیں ہوا، نیم بھرانا ہے اور وہ ماتم کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مریم نواز کو بھی برا بلا کہہ رہا ہے، بددعائیں دے رہا ہے، اور وہ آوازیں نکال رہا ہے کہ اساں مر گئے جائیں، پاکستانی مر گئے جے، اسی مر گئے جائیں جے، پنجابی میں وہ کہہ رہا ہے، اور مریم مر گئی جے۔ اور یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ویڈیو۔ اس کی اصل انسائڈ سٹوری یہ ہے کہ اس بزرگ شہری کا چلان ہوا ہے، کچھ تو خبریں ہیں کہ 5300 کا، یعنی 5300 کا چلان، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بتاتے ہیں، جس کی غم اور غصہ اور غم و غصہ کی وجہ سے وہ بزرگ چلا رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، اپنا سینہ کو بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ مریم نواز کو برا بھلا کہہ رہا ہے، پنجاب حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ نون لیگ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ بددعائیں دے رہا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے، یہ بزرگ کا ماتم ایک نشاندہی ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹر ہے، وقت کی آواز ہے کہ پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام پنجاب حکومت سے یا مسلم لیگ نون سے اس وقت خوش نہیں ہے، وہ ناراض ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ تکلیف میں بلبلا رہے ہیں۔ ماتم ہمیشہ جس کا کوئی مر جائے، جس پہ ظلم ہو، تو وہ اگلا جس پہ ظلم ہوا ہو وہ شخص ماتم کرتا ہے۔ ماتم کرنے کا مطلب ایک تو دہائی دینا ہے، اور دہائی جو ہے وہ کہتا ہے رب بڑی جلدی سن لیتا ہے۔ دوسرا، ارد گرد کے لوگوں کو، عوام کو اپنے ظلم کی داستان سناتا ہے ماتم کے ذریعے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو ایسا یہ ایک شہری نہیں، آپ کو اکثر و بیشتر شہری نظر آ جائیں گے جو اس وقت ماتم کر رہے ہیں، جو شکوے شکایت کر رہے ہیں، جو دہائیاں دے رہے ہیں، جو بددعائیں دے رہے ہیں، یعنی عوام الناس کے اندر غم و غصہ، نفرت، تنقید کے جذبات اس وقت موجود ہیں۔ اور یہ ویڈیو، یہ بزرگ کی جو ایک علامتی ماتم ہے، یہ لمحہ فکری ہے حکمران وقت کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، حکمرانوں کے لیے، کہ شاید عوام آپ سے اتنی تنگ ہے، ووٹ کی توقع تو آپ نہ رکھیں، ہاں بددعائیں آپ کو ضرور ملیں گی، جھولیاں اٹھا اٹھا کر۔ کیوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جرمانے، چالان، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، ٹریکٹر ہو، ٹرانسپورٹر ہو، ٹرک والے ہوں، مزدا والے ہوں، جو روڈ پہ آتا ہے اس کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قانون کی عمل برداری بہت ضروری ہے، لیکن قانون کے ساتھ قانون کا جو ہاتھ استعمال اتنا کیا جائے کہ وہ ظلم نہ محسوس ہو۔ تو کہنے کا مقصد، پہلے عوام تو مہنگائی سے رو رہی ہے، بے روزگاری سے رو رہی ہے، کیا ڈیلیور کیا 2 سال کے اندر اس حکمران پارٹی نے، سوائے ٹیکسز کے؟ بجلی کے بل مہنگے، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، اشیاء خرد و نوش مہنگی۔ تو ایسی صورتحال میں بددعائیں ہی نکلیں گی، ماتم ہی ہوگا۔ اگلی خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز ایک بیان میں عمران خان کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ چیف صاحب خدا کا واسطہ عمران خان کو رہا کر دو، اگر یہ اس کو کچھ ہو گیا تو آپ سب بھی نہیں بچو گے، یعنی پورے سسٹم کو کہا ہے۔ وہ کیوں کہا ہے؟ ظاہراً تو یہ ہمدردی عمران خان سے، ایک سیاسی جو ایک ماحول ہے اس کی سپورٹ میں کہا ہے، لیکن مولانا صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، وقت کے ساتھ وہ بدل بھی جاتے ہیں، ان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، جب وقت بدلتا ہے جذبات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں۔
اب ان کے خیالات جذبات بدلے ہوئے ہیں، وقت کی دھار بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جیسے وہ مشہور ہیں کہ وہ ایک دم حکومت پر للکار کرتے ہیں اور پھر ان کے جو معاملات یا تحفظات دور ہو جاتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ان کی پرانی پالیسی ہے. اس کے علاوہ گوہر علی خان نے اس طرح ایک بیان دیا کہ خدا کے واسطے ہمارے قائد سے ملاقات کرا دو. یعنی اب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ترلے کر رہے ہیں ملاقات کے لیے، یعنی ترلوں پہ اتر آئی ہے. اس کے اندر بھی ایک راز ہے، ایک اسباب ہے، وجوہات ہے. اور دوسری طرف سے علیمہ خان عمران خان کی بہن نے ایک بیان دیا ہے کہ جو مذاکرات کرے گا، جو مفاہمت کرے گا وہ بزدل ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستانیوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے، جیل میں بند ہے، لہٰذا اس کے لیے پاکستانیوں نکلو. کم و بیش لاکھ آدمی بھی نکلا ہے، عمران خان باہر آ جائے. تو یہ دو بیان تضاد بیان کیوں ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. پہلے اسے بھی کرتے ہیں کہ ساتھیوں کہ پی ٹی آئی کی اس وقت حکمت عملی ہے کہ دو گروپس ہیں اور دو گروپس کی دو ہی ان کی پالیسیاں ہیں. ایک مزاحمتی گروپ ہے جو کہ جن کی ہیڈ جو کر رہی ہیں وہ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے اور ان کی باقی بہنیں، اور بیسکلی اصل عمران خان کا جو پیغام ہے وہ ڈلیور کرتی ہیں کہ ان کی فیملی ہے، بہنیں ہیں، فیملی کا کوئی ورکر جو مل کے آتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ شہریار آفریدی بھی ہیں، اپنا سہیل خان آفریدی بھی ہیں، گو کہ ہم تھوڑی جی وہ کنیکشن رابطے بحال ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ان کا بھی وہ جارحانہ رویہ ہے، وہ بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں. جبکہ دوسرا ہے مفاہمتی گروپ، گوہر علی خان اور دوسری سینئر قیادت جو بچ گئی ہے نائل ہونے سے، اسد کیسر جو پرانے وہ جو وکلاؤں کے ساتھ ہیں، سہیل اکرم راجہ صاحب، یہ سارے مفاہمتی گروپ ہے. یہ بات چیت ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل کو ایسا ایسا آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب یہ دو ان کے اندر گروپ موجود ہیں. جارحانہ حکمت عملی کا مقصد کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو موٹیویٹ رکھیں، انگیج رکھیں، وہ ان کو پیشن، ان کو جناب سرگرم رکھیں، ان کے جو عزم رکھیں کہ منگل اور جمعرات کو دڑا دڑ وہ جناب ملاقات پہ جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور جناب نعرے بازی ہوتی ہے، اور وہ ایک منگل اور جمعرات کو ایک نیا جلسہ نما ایک پروگرام ہو جاتا ہے اور بہت سارے ورکرز جاتے ہیں، پھر ان کو کوریج ملتی ہے میڈیا کے اندر، اور اس طرح ان کی آواز بلند ہوتی ہے. عوام کو نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان کے حق کی یہ آواز بلند کرتے ہیں. حق کی لڑائی کرنے میں عوام انگیج رہے، بیرون دنیا بھی انگیج رہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی بہنیں اور اس کے ورکر وہ سراپا احتجاج ہیں. یعنی ایک طرف سے حکومت کو مزاحمت کر رہے ہیں، وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں احتجاج کے ذریعے. اپنے یہ جو منگل اور جمعرات کو یہ جا کے ادھر دھرنا دے دیتے ہیں، پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے، پھر واٹر کینن استعمال ہوتی ہے، پھر لاٹھی چارج ہوتا ہے، پھر گرفتاری ہوتی ہے، اور پھر وہ جب ایسا کام کرتے ہیں تو ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا جاتا ہے، پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے. بیرون دنیا کی ہمدردی بھی اور عوامی پاکستان کے اندر جو ہمدردیاں بھی پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں. جبکہ حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے تو ان کو وہاں کیا کہ تنقید ہوتی ہے تو حکومت کو بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے. حکومت ظلم کر رہی ہے، پی ٹی آئی مظلوم بنتی ہے، عمران خان مظلوم بن رہا ہے اس وقت، جبکہ حکومت اور حکمران اور یہ سسٹم اس کو لوگ ظالم سمجھ رہے ہیں بیرون دنیا میں بھی، اور پاکستانی عوام کا رد عمل بھی حکومت کے لیے درست نہیں ہے، جبکہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری
جو گوہر علی خان کی جو بیان اور منت اور ترلا ملاقات کا اور مفاہمی تو جو ان کی پالیسی ہے، اس سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور مزید معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ویسے تھوڑی ہاں ملاواں گے جی میں تسی کہو گے لیکن ساڈی بھی گل منو، اسی تھوڑی مننے ہیں، یعنی وہ مفاہمت، مذاکرات، رابطے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوں، وہ ہمارے ساتھ معاملات طے کرے، منت سے، سماجت سے، دوست سے، پیار سے، جو ایک ڈائلاگ کا راستہ کھلنا چاہیے، جو ڈائلاگ کا راستہ ہمیشہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے، بند نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ بیک فٹ پہ ہو کے ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا چاہتے ہیں، مزید قربت لانا چاہتے ہیں۔ تو پالیسی ان دونوں بیانوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ پالیسی کیا ہے پی ٹی آئی کی، حکمت عملی کیا ہے، فائٹ، ایک گروپ فائٹ کرے گا، یلغار کرے گا، مزاحمت کرے گا، دوسرا گروپ مفاہمت کرے گا، فائٹ ٹاک، مفاہمت بھی اور مزاحمت بھی۔ عمران خان کے حق کی جو آواز ہے اس کو اٹھائے رکھنا ہے، دوسری طرف ایک طرف آواز کو بلند کرنا ہے، اٹھانا ہے، دنیا کو سنانا ہے، مزاحمت کرنی ہے، دوسری طرف مقتدرہ سے معاملات طے کرنے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں، معاملات طے کرنے ہیں، رابطے کرنے ہیں، مفاہمت کرنی ہے، پیار محبت بڑھانا ہے۔ وہ چھوٹو جی جو ہو گیا سو ہو گیا، نمی گل اور جو وقت کا تقاضا بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد مفاہمت گروپ چاہتا ہے کہ ہم مفاہمت کے دروازے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھولے رکھیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی، اور مفاہمت میں ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو کچھ دو۔ اب ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی پالیسی ہے، وہ کیا کرتی ہے اس کی پالیسی کے اندر کہ ظاہر جو پریس کانفرنس سے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی نرمی، کوئی رحم عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگا، 0% ٹالرنس، نہیں چھڈاں گے۔ ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی معافی نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی معاملات نہیں۔ اور دیکھا جائے تو 2025 پورا سال گزر گیا، اسٹیبلشمنٹ نے جو چاہا، جو سوچا، جو چاہا وہی ہوا، چاہے فروری 2024 کا الیکشن ہو، چاہے 26ویں ترمیم ہو، چاہے 27ویں ترمیم ہو، چاہے آئینی عدالت ہو، جوڈیشل کمیشن کے معاملات ہو، جوڈیشل کونسل کے معاملات ہو، ججوں کا جو ہائی کورٹ کے ان کے تبادلے اور تقرریاں، یہ تمام معاملات، اور چاہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن، اور یا یہ نیا عہدہ جو چیف آف آرم فورسز کا یہ نیا عہدہ، اور فیلڈ مارشل، یہ سارے معاملات جو چاہا اسٹیبلشمنٹ میں ہوا، جو کہ پی ٹی آئی کو ناکامی 2025 میں ان کی کوئی بات اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے نہیں مانی، نہ منوا سکے، اور کچھ نہ ملا ان کو، نہ رہائی ملی، نہ ملاقات ہو رہی، صرف احتجاج، ایجیٹیشن، مزاحمت، وہ بھی برائے نام، اور نہ ہی کوئی بڑی تحریک پی ٹی آئی۔ پچھلے سال 26 نومبر کو جو سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی بڑی تحریک نکالنے میں، کوئی زیادہ گیدرنگ، کوئی بڑا اپنا پاور شو جلسہ کوئی نہیں کر سکی، تو اس لیے اسٹیبلش اپنا پی ٹی آئی کو کچھ نہ ملا سوائے احتجاج کے، جبکہ سینئر جو ان کی قیادت ہے، وہ سینئر عمران خان کے بعد جیسے اسد کیسر ہیں، گور علی خان ہے، راجہ سہیل اکرم ہے، یا کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو سیاسی قائدین جیل میں ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی ہے، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں،
عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں یا میاں محمود رشید یاسین جو سینئر موسٹ سینئر قیادت ہے، وہ یہ ان کی یہ حکمت عملی ہے، پالیسی ہے کہ یا محمود خان اچکزئی ہے، مولانا ناصر عباس صاحب ہے، ان کی پالیسی حکمت عملی یہ ہے کہ سیاسی ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، مزاحمت بھی ہو، لیکن حکومت اور اداروں کے ساتھ ڈائلاگ ضروری ہے۔ سیاسی جو سسٹم ہے، جو پارٹیاں ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہے، ان کے ساتھ دروازے ڈائلاگ کے، بات چیت کے، رابطوں کے یہ بند نہیں ہونی چاہیے، مزاحمت بھی ہو، مفاہمت بھی ہو، رابطے بھی ہوں۔ تو وہ یہ ان کی پالیسی ہے سینئر پی ٹی آئی کی قیادت کی، اور وہ افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کی یہ ایک سینئر قیادت کی بات، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ افہام و تفہیم سے ایک دوسرے کو برداشت کر کے ایک دوسرے کی سناؤ، کچھ منو کچھ مناؤ، افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور بڑھنا چاہتے ہیں۔ 2026 میں آگے چل کر نیا سال چڑھ گیا، آپ کو کافی ساری پیش رفت نظر آئے گی، کیونکہ معاملات کافی سارے آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ جو در پردہ ملاقاتیں ہیں وہ تصدیقیں ہو گئی ہیں، ساتھ عمران خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، یا کوٹ لکھپت جیل کے، یعنی فواد چودھری گروپ یا ان کا جو پروگرام ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو سیٹل کیا جائے، پی ٹی آئی کے معاملات کو، عمران خان کے معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ آپ کو اس 2026 کے اندر بہت سارے معاملات اور پیش رفت نظر آئے گی۔ اب دیکھیں سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے اب معاملات کو کوریج دی جا رہی ہے اخبارات میں، میڈیا میں تھوڑی بہت۔ اب جو اینکر بڑا عمران خان کے نہایت مخالف تھے، جو تنقید کرنے والے نقاد صحافی تھے، اب وہ عمران خان کی مقبولیت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس مقبولیت سب بہت زیادہ ہے، 80% ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن سیاست میں تنہا رہ گئے ہیں، یعنی ان کی آرگنائزیشن نہیں، تنظیم نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی۔ تو یہ ان کا ماننا، پھر منصور علی خان نے شہریار افریدی کا انٹرویو کیا ہے، جنہیں آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ تنقید وہ کرتے ہیں۔ نجم سیٹھی کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ، جناب سہیل وڑائچ کو سنیں، اب نکلنے لگی ہیں باتیں تھوڑی تھوڑی، تو کہیں نہ کہیں سے گرویدہ فاروقی، یہ تمام اب تھوڑا تھوڑا حکومت کو پر بھی تنقید کرتے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب برف پگھل رہی ہے۔ اور سہیل آفریدی کا انٹرویو بھی ہوا، بہت سارے انٹرویو کر کے پھر وہ ولاگ بنایا، منصور علی خان نے تعریف بھی کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کا حسن اخلاق سے متاثر ہوئے۔ یہ چیزیں کیا دکھاتی ہیں، کیوں کو کوریج دی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ مطلب نا دونوں طرف سے قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں یا اپنا سخت رویے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد عمران خان کی، آپ جناب روز اگر آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو منصور علی خان ہو گیا یا بھی جو بھی بڑا ولاگر ہے، ان کے اگر آپ تھم نہیں پڑھیں تو عمران خان کی رہائی کی خبریں وہ شاید سرخیاں لگی ہوتی ہیں، اندر بے شک کچھ بھی ہو۔ تو یہ سرخیاں لگوانے کا، رہائی کا، ڈیل کا، مذاکرات کا، اس کا مقصد کیا ہے کہ عوام کو سمجھ آئے کہ حکومت کی طرف سے، حکومتی صحافیوں کی طرف سے کہ یار کچھ گل ہو رہی ہے بیرونی دنیا کو بھی، اسی مذاکرات کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں، معاملات کو سیٹل کریں گے، یعنی لالی پاپ سب کو دیا جا رہا ہے، کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ایسی کرنے لگے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ برف پگھل رہی ہے اور پگھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ پی ٹی آئی
کو عوام کو عالمی دنیا کو انگیج کرنا ہے دونوں طرف سے. اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے, حکومت بھی کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے کہ جو دباؤ ہے حکومت کے پاس, جو لوگ تنقید کر رہے ہیں بیرون دنیا میں, مغرب کے اندر طاقتیں یا وہاں کی عوام, وہ بھی دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, ٹاک ڈائلاگ ہو رہا ہے, سیاسی گل بات ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہی ہے, یعنی انگیج کیا جا رہا ہے. دوسرا پی ٹی آئی کو کے اندر جو لوگ بے شک خوف زدہ ہیں, جو دبے ہوئے ہیں, لیکن وہ مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں, بے روزگاری سے پریشان ہیں, اور یہ ٹیکسوں سے پریشان ہیں, چلانوں سے پریشان ہیں, اور اب وہ ظاہر ہے اس حکومت کو پسند نہیں کریں تو عمران خان کو پسند کر دیں. انہوں کے اندر حوصلہ ہو, ہمت نہ ہارے, انہوں نے آرے لائی رکھو, ٹائم ٹپائی رکھو, یعنی ٹائم کو ذرا ٹپاؤ جی, روڑا چھوڑا پاؤ تو ٹائم نو ٹپاؤ, اتنا ہی ٹائم گزر جائے. لیکن اصل جو پروگرام ہے وہ کہیں اور ہے, اصل معاملات وہ در پردہ, وہ ساری باتیں یعنی کہیں بن رہا ہے, اور تقریباً بن بھی چکا ہے. یعنی جو فواد فوج چودھری اینڈ کمپنی پروگرام ہے کہ سینئر قیادت کو سب سے پہلے باہر نکالو, وہ آ کر اپنا سیاسی رول پلے کریں گی. شاہ محمود قریشی اور دیگر سینئر بزرگ سیاستدان, محمود خان چکزئی اور یہ تحفظ آئین پاکستان, تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے پھر ڈائلاگ ہوگا, گیو اینڈ ٹیک ہوگا, پھر جی حکومتوں کو تسی نرمی دکھاؤ, اس تناؤ کو کم کرو. پاکستان گو کے سارے معاملات ہو گئے, لیکن عوام کے اندر افراتفری ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, تو پھر ترقی ملک نہیں کر سکتا. بے چینی ہے, افراتفری ہے, ایجیٹیشن ہے, تو یہ ترقی تو نہیں ہے. عوام کو تو کچھ نہیں ملا, عوام کو یہ حکومت کو ڈیلیور کر نہیں سکی کیونکہ سیاسی استحکام ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہے, اثاثے بیچے جا رہے ہیں, عوام تنگ ہے, تنگ دست ہے, تنگ حال ہے. تو ایسی صورتحال جب سیاسی ڈائلاگ ہوگا, عوام پرسکون ہوگی, مطمئن ہوگی, یہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہوگی, اور ان کو انگیج کر کے ساتھ ساتھ اتلیندہ اور پروگرام بھی ہے کہ جب سیاسی قیادتیں ساری اکٹھی ہو جائیں گی, پی ٹی آئی کی سیاست ماں سوائے عمران خان کے باقی تمام کو باہر نکال لیا جائے, اور سیاسی ڈائلاگ شروع کر کے اس افراتفری کے ماحول کو ختم کیا جائے. لوگوں کو سمجھائے کہ کچھ کر رہے نہیں, حکومت کچھ کر رہی ہے, ادارے کچھ کر رہے ہیں, عمران خان والا چنگا ہوئے گا, تو کیا ہوگا, تناؤ کی, لڑائی کی کیفیت کو کم سے کم, یہ ٹسل ہے, یہ ٹکراؤ, اس کو گھٹایا جائے. اور ساتھ ساتھ 28ویں ترمیم بھی تک کرانی ہے نا, وہ معاملات بھی ہے. 28ویں ترمیم خالی نہیں ہے, نئے صوبوں کا قیام, یہ سارے معاملات مقتدرہ نے, سسٹم نے, اسٹیبلشمنٹ نے, نئے صوبے وہ ناگزیر ہے. اور ساتھ ساتھ این ایف سی ایوارڈ, اور گزشتہ روز میں سن رہا تھا فیلڈ مارشل صاحب کا بھی اپنی سیاسی جو ہے نا, آپ انا سے نکلیں, یعنی تسی اپنے جڑا ہو گیا, مقصد کیا ہے, مل کے بیٹھیے, جڑا اگے جڑا ہو گیا تو ہو گیا, اس سے مٹی پاؤ, اگے تو نہیں لڑیں گے, اگے تو رل مل کے چلیں گے, کیونکہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی, عمران خان ایک حقیقت ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب دے سارے جو انہوں نے چاہا ہو چکے ہیں, ان کی مرضی کے معاملات 2 سال سے ہو رہے ہیں, ان کی مرضی کے ترمیمیں ہیں, مرضی کے اختیارات ہیں. سب سے طاقتور جو شخصیت فیلڈ مارشل جنرل اسم منیر صاحب ہے, اور سب سے مقبول ترین جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. اب مقبول و قبول, مقبولیت بھی اور قبولیت بھی, یہ سب اکٹھی ہو جائے. پچھلی گلاں نہ بھول جاؤ, وہ کہتے نہیں نا پچھلی گلاں نے مٹی پاؤ, اگلا کام چلائیے. اب یہی پروگرام ہے, اس کے لیے ٹائم چاہیے. 2026 میں بہت سارے معاملات اس 12 مہینوں میں, 1 سال کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ نرمیاں, پی ٹی آئی کو
آپ دیکھتے جائیں گے کہ کوریج اور سیاسی سپیس ملے گی، اور سینئر قیادت آہستہ آہستہ کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی پہلے لاہور وزٹ کر کے وہاں اپنا اسٹریٹ موومنٹ کر کے اب وہ سندھ اور بلوچستان کا ان کا پروگرام ہے جانے کا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ انگیج کریں، ساتھ ہی جو علیمہ خان نے جو کہا کہ ایک دم سارا پاکستان نکلے عمران خان کو چھڑانے کے لیے، اس کا مطلب ان کو کہیں سے اشارہ ہوا کہ 1 لاکھ بندہ آپ اکٹھا کر کے سڑکوں